اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو محفل میں ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو یہ آپ کی محبت ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو. میں کون؟ اور پھر خاص اس وقت جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو, ذکر رسول ہو رہا ہو, نہیں, بالکل نہیں. اپنے مزاج کے انداز کو بدلنا پڑے. ہاں مہمان آئے, نعت جاری رہے, اور جاری نعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ مہمان کا استقبال کریں. کم سے کم میرے لیے نعت نہ روکے کہ میں آپ کی ذمہ داری سونپ کر کے جا رہا ہوں. میرے لیے نعت نہیں رکنا چاہیے. ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اور اگر میں یہ سوچوں کہ نعت روک کر میرا استقبال ہو تو پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ میں منافق ہو رہا ہوں. زبان سے تو کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے, زبان سے کہہ رہا ہوں سب کچھ حضور ہے, اور عمل سے حضور کی ذات کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار خود کو کھڑا کر رہا ہوں. لعنت ایسی فکر پر تمہیں سدھرنا پڑے گا, جلسوں کا مزاج بدلنا پڑے گا. برا لگتا ہے تو 50 بار لگے, لیکن چلیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین اولیاء کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. خاص طور پہ بادشاہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا رہا, کبھی اس سے ملنے نہیں گئے. آنے کے لیے کہا, اجازت بھی نہیں دی. فرمایا فقیر نے 2 دروازے اپنی خانقاہ کے اس لیے بنا رکھے ہیں کہ ایک سے بادشاہ آئے گا, دوسرے سے فقیر نکل کر چلا جائے گا. یہ فکر تھی. لیکن ایک دن, اب توجہ کرنا, بہت خاص بات آ رہی ہے, بہت خاص. ایک دن محبوب الہی حدیث بیان کر رہے ہیں, قرآن بیان کر رہے ہیں, مریدوں کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. محبوب الہی اب میرا مرشد اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں بھی بتانے کے لیے, اب میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں, میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن آپ توجہ کرنا, محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سرکار محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. کس کا خطاب ہو رہا ہے؟ محبوب الہی کا, نظام الدین اولیاء کا. کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے ہوتے. جب خطاب پورا ہوا مریدین نے پوچھا, سرکار بڑے سے بڑے مالدار, بڑے سے بڑے امیر, بڑے سے بڑے وزیر, کسی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. آخر ہو کیا رہا تھا کہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے بیٹھتے, کھڑے ہوتے بیٹھتے, آپ بیان روک روک کر کھڑے ہوتے, واعظ و نصیحت روک روک کر کھڑے ہوتے. سنیو, یہ مسلک ہے بزرگوں کا, یہ مسلک ہے صوفیوں کا, یہ مسلک ہے آقاؤں کا. لوگ کس بات مسلک کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دے کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں؟ اہل بیت کو تیز نگاہوں سے دیکھ کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے؟ محبوب الہی بیان روک روک کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. جو بادشاہ سے ملنے نہ گیا وہ بیان روک کر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. پوچھا حضور ہو کیا رہا تھا کہ آپ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ محبوب الہی نے جواب دیا, میرے مریدوں, جب میں بیان کر رہا تھا تو اپنی خانقاہ کے باہر بار بار ایک کتا آتا جاتا تھا. توجہ فرمائیں. چشتیت کیا ہے, قادریت کیا ہے, نقش بندیت کیا ہے, سہر وردیت کیا ہے, اپنے گھر کی نہیں, میں چشتی بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں, نتیجہ کیا نکل رہا ہے. فرماتے میں بیان کر رہا تھا, کتا بار بار گزرتا تھا, اسی کتے کے احترام میں. توجہ, پھر کہتا ہوں اہل بدعت کے لیے بیان نہیں, یہ صرف اہل سنت کے لیے. توجہ سنیو, توجہ محبوب الہی کے ماننے والے, توجہ. محبوب الہی کہتے ہیں وہ کتا بار بار آ جا کر رہا تھا, اس کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو رہا تھا. یقیناً اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا, اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا. اڑاتے رہیں. وہ دیوانگی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ وہ دیوانگی کیا؟ کہا اس کتے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا؟ قیاس
اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا جس کے لیے بیان روک کر کے آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے؟ فرمایا کتے میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا. توجہ ہے توجہ آپ کی. اسی رنگ کا کتا. میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا. میں نے اسی رنگ کا کتا ایک دن اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا. تو اس کتے کو میرے پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے نسبت ہو گئی. وہ بابا کی گلی کا کتا نہیں آیا. اس کتے کے رنگ سے اس کتے کا رنگ برابر ہے. تو پیر کے گلی کی کتے کے ہم رنگ یہ کتا ہو گیا. تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دکھتا ویسے ہی ہے جیسے میری گلی کے پیر کا کتا دکھتا ہے. وہ کتا نہیں آیا, ویسے رنگ کا آ گیا. تو محبوب الہی اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. جب پیر کی گلی کے کتے کے ہم رنگ کا محبوب الہی نے اتنا احترام کیا تو پیر کے گلی کے کتے کا کتنا احترام ہوگا. اور جب پیر کے گلی کے کتے کا اتنا احترام ہے تو پیر کے بچوں کا کتنا احترام ہوگا. جب پیر کے بچوں کا یہ احترام ہے تو پھر پیر کا کتنا احترام ہوگا. اور جب پیر کا اتنا احترام ہے تو پیران پیر کا کتنا احترام ہوگا. اور جب وہ احترام اتنا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد الرسول اللہ کے احترام کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام حسین شہزادے مولا کائنات.